السلام علیکم. سلیم صافی آفیشیل چینل پہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. صافی صاحب آپ کو بھی ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا, جہانگیر ترین صاحب کے اور عمران خان صاحب کی جو دوستی ہے ساری دنیا کو پتہ ہے, لیکن اب جو سو کالڈ رفٹ اور دشمنی سی نظر آتی ہے وہ بھی ساری دنیا دیکھ رہی ہے. لیکن پچھلے کچھ دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب جہانگیر ترین صاحب کے جو گرد کیسز تھے اب اس کی تھوڑی سی دھن چھٹنے لگی ہے. پہلے تو یہ بتائیں کہ اس میں کچھ حقیقت تھی, کیا واقعی وہ تمام کیسز جینون تھی؟ کیونکہ لوگوں کا ایک بڑا طبقہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ایک کانسپریسی تھی. نہیں دیکھیں, پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل معاملہ کچھ اور تھا. یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو شوگر کا سکینڈل بہت بڑا سکینڈل ہے, اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک حکومت پہلے چینی ایکسپورٹ کرے ایک ہی سال میں کم نرخوں پہ سبسڈی دے کے, میرے اور آپ کے ٹیکس کی رقم وہ کارخانے کے مالک کو بطور سبسڈی دے کے وہ سستی چینی باہر بھجوا دیں, اور پھر ضرورت یہاں پہ پڑ جائے, چینی کم ہو جائے تو باہر کی دنیا سے وہی حکومت مہنگی منگوائے. لیکن جہانگیر ترین کو یہ جو ایکسپورٹ کی اجازت تھی یہ بھی عمران خان صاحب کی قیادت میں کیبنٹ نے دی تھی, اور صرف جہانگیر ترین کو نہیں دی تھی بلکہ اس میں خسرو بختیار بھی اور باقی جو شوگر مل کے مالکان ہیں تو سب کو یکساں اس سے مستفید ہوئے. اور پھر جب سبسڈی تھی تو وہ بھی بزدار صاحب نے عمران خان صاحب سے پوچھ کی دی تھی. اور جہانگیر ترین صاحب کے اس طرح کے معاملات عمران خان صاحب کو پہلے بھی پتہ تھے. یہ ایشو نہیں ہے, ایشو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی سے اگر ناراض ہو جائے تو یہ ان کا کمال ہے کہ پھر اس وجہ سے اس کو کے خلاف کارروائی نہیں کرتے, بلکہ اس طرح کا کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ ہیرو بھی بن جاتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں وہ کتنے اصولی آدمی ہیں کہ جہانگیر ترین جیسے بندے کی بھی قربانی دی. تو جہانگیر ترین اور عمران خان کے معاملات پہلے سے خراب ہوئے تھے, اور جہانگیر ترین سے وہ جان چھڑانا چاہ رہے تھے, تو اس لیے پھر شوگر کمیشن بنایا گیا. اسی طرح اب زلفی بخاری کے معاملات بھی کسی اور وجہ سے خراب ہوئے ہیں. اگر زلفی بخاری کے معاملات ماضی کی طرح ٹھیک ہوتے تو رنگ روڈ کا معاملہ کبھی سامنے نہ آتا, عمران خان اس پہ کوئی نوٹس نہ لیتے. اسی طرح اگر جہانگیر ترین کے معاملات پہلے سے کی طرح ٹھیک ہوتے تو پھر کبھی بھی شوگر سکینڈل کبھی سامنے نہ شوگر کے لیے کمیشن نہ بنتا. ابھی آپ دیکھیں نا, خسرو بختیار کابینہ میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا بھائی پوچھ گچھ نہیں ہے, اس کا بھائی وہ پنجاب کا وزیر خزانہ ہے. اب وہ پورے پنجاب کے لیے اقتصادی پالیسیاں بنا رہے ہیں, اس روز بھی اس نے بجٹ پیش کر دیا. تو جہانگیر ترین سے ایسی جگہ پہ ناراضگی ہوئی ہے کہ اس کے بعد اگر وہاں سے کسی کا ریکارڈ خراب ہو جائے, ایک شخصیت ایسی ہے کہ اگر وہ کسی پہ کراس لگا دے تو عمران خان پھر کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرتے. تو جہانگیر ترین پہ وہاں سے کراس لگ چکا ہے. اس لیے عمران خان اور جہانگیر ترین کے جو مخاصمت ہے وہ جینون ہے. اور میں ابھی سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کا دل کبھی ان کے بارے میں صاف نہیں ہو سکتا, اور جہانگیر ترین صاحب اتنے زیادہ دکھی ہیں کہ ان کا دل کبھی عمران خان صاحب کے بارے میں صاف نہیں ہو سکتا. ہاں, ابھی ان کو این آر او مل گیا, انہوں نے این آر او لے لیا, انہوں نے کارڈز ایسے کہہ لیں. اب جہانگیر ترین صاحب کی بات کر رہے ہیں میں کہ وہ جہانگیر این آر او ترین لے صاحب چکے کی, ہیں, کیونکہ تو یہ این آر او دیا کس نے؟ خان صاحب نے دیا یا اسی شخصیت نے دیا جن کی آپ بات کر رہے ہیں؟ نہیں, یہ عمران خان صاحب نے دیا, کیونکہ عمران خان صاحب ان کو اریسٹ بھی کروانا چاہ رہے تھے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ان کے اریسٹ کے خوف سے برطانیہ گئے ہوئے تھے, اور عمران خان صاحب ان پہ بڑے شدید تپے بھی ہیں. اور اب چونکہ جہانگیر ترین صاحب نے, لیکن عمران خان صاحب یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں دباؤ میں نہیں آتا, میں جھکتا نہیں ہوں, یہ اگر کوئی وہ طریقہ استعمال کرے جو جہانگیر ترین نے استعمال کیا, پہلے تو یہ ترین صاحب کے کیس میں کیا ہوا ہے؟ پہلے عمران خان صاحب پھر دباؤ میں بھی آتے ہیں, وہ این آر او بھی دیتے ہیں, اور وہ جھک بھی جاتے ہیں, لیکن بشرطیہ کہ اس طریقے سے. جہانگیر ترین صاحب نے ایک تو یہ کیا کہ جہانگیر ترین صاحب نے اپنے ساتھ
لوگوں کو ملایا, ایم پی ایز کو بھی اور ایم این ایز کو بھی, اور ایسی سچویشن بنا دی کہ اگر عمران خان ان کے خلاف اسی طریقے سے ایف آئی اے اور شہزاد اکبر کو فری ہینڈ دیتے تو پھر ابھی ان کی حکومت کے لیے بجٹ پاس کرنا ممکن نہ ہوتا. چنانچہ جب یہ سب کچھ جہانگیر ترین صاحب نے کیا تو عمران خان صاحب نے پھر اب ان کے خلاف ایف آئی اے کو بھی سٹاپ کروا دیا اور ان کے خلاف ان کی گرفتاری کا بھی سر دست فیصلہ واپس لے لیا, اور شہزاد اکبر کو بھی سٹاپ کروا دیا, ایف آئی اے کے ڈی جی کو بھی انہوں نے بدل دیا. تو یہ سب ٹیمپرری ہے صرف بجٹ کے لیے یا بجٹ کے بعد پھر سر دست تو ابھی انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے سامنے عمران خان صاحب جھک گئے, اور اسی لیے ساری چیزیں جو ہے وہ یا تو اس جگہ روک دی گئی ہیں یا ان کو کچھ چیزوں کو ریورس کر دیا گیا ہے. لیکن جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں اور جس طریقے سے وہ منتقم مزاج ہیں اور جتنے ان کے معاملات بگڑے ہیں, تو مجھے لگتا ہے کہ بجٹ کے بعد جہانگیر ترین صاحب کے خلاف کچھ نہ کچھ ہوگا. اچھا, اب خان صاحب کے اوپر آتے ہیں. آپ نے ابھی کہا کہ خان صاحب بڑا شروع سے کہتے ہیں میں کسی کے پریشر میں نہیں آؤں گا, لیکن یہ کہ وقتاً فوقتاً ان کے اوپر بھی پریشر ڈلتا رہا ہے, اس کے نتائج بھی آئے. ایک تو یہ کہ کیا واقعی وہ خود پریشر لے سکتے ہیں یا وہ صرف بات کرنے کی حد تک کہتے ہیں, اور دوسرا کیا انہوں نے جس طرح ترین صاحب کو این آر او دیا تو انہوں نے خود بھی کسی سے این آر او لیا؟ نہیں, دیکھیں عمران خان صاحب کی تو پورا سیاسی کیریئر وہ این آر اوز لینے اور این آر اوز دینے سے عبارت ہے. وہ درجنوں کی تعداد میں این آر اوز لے چکے ہیں اور درجنوں کی تعداد میں این آر او دے چکے ہیں. اچھا, یہ بہت دلچسپ ہے. کس طرح؟ نہیں, مثلاً اب دیکھیں اگر وہ واقعی اس طرح کی اصولی سیاست ہے, جب انہوں نے پارٹی بنا دی پہلے بڑے انہوں نے آئیڈیل نعرے لگائے اور کہ میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا. آپ دیکھیں انہوں نے پرویز مشرف کو ویلکم کیا, ٹھیک, وہ ان سے این آر او لینے کی کوشش تھی. اچھا, پھر پرویز مشرف کے ریفرینڈم کی حمایت کی اور اس وقت پرویز مشرف کی منت ترلا کرتے رہے اور ان سے کہتے رہے کہ جی مجھے الیکٹیبل دے دے, یعنی جو اس وقت ان کی پوزیشن بن گئی یا اسٹیبلشمنٹ کا لاڈلا وہ اس وقت بننا چاہ رہے تھے. تو پرویز مشرف صاحب ان کو کہتے تھے کہ بھائی آپ ابھی اس لیول پہ نہیں آئے ہیں, ہم آپ کو جو کتنے الیکٹیبل دے دیں, ہم 20 کو 30 بنا سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے ابھی 0 کو 100 نہیں بنا سکتے. تو جب انہوں نے چودھریوں کو پھر دے دیا تو اقتدار, تو عمران خان صاحب اس وقت ناراض ہو گئے, اور پھر وہ چودھریوں کے آپ اگر 2002 کا الیکشن کیمپین دیکھیں تو وہ سارا غصہ ان کا چودھریوں کے خلاف نکل رہا ہے. اور پھر اسی غصے اور نفرت میں وہ نواز شریف کے ساتھ بھی بیٹھے ان کے لندن کی کانفرنس میں, اور اس وقت انہوں نے نواز شریف اور بے نظیر کی واپسی کے مطالبے کرتے رہے. عمران خان صاحب یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں. تو ایک تو خیر یہ چیزیں, پھر آپ دیکھیں کہ فوج کے خلاف جو زبان وہ استعمال کرتے رہے پرویز مشرف کے دور میں, اور صرف تقریریں نہیں, صرف ویڈیو کلپس نہیں, بلکہ کتاب جب آپ لکھتے ہیں تو سوچ سمجھ کے لکھتے ہیں نا. انہوں نے اپنی کتاب میں فوج کے بارے میں اور آئی ایس آئی کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ پاکستان کے کوئی لیڈر یا کوئی جرنلسٹ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اب ان سب کچھ کے بعد یہ اگر کوئی دوسرا لیڈر ہوتا, وہ کام اگر کوئی دوسرا پولیٹیکل لیڈر کرتا تو میرے خیال میں اس کو کبھی معافی نہیں ملنی تھی. تو ایک اب دوسروں کے خلاف اس بنیاد پہ تو کارروائیاں ہو رہی ہیں, لیکن عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے این آر او ان چیزوں پہ ملا ہوا ہے, ورنہ اگر ان کے خلاف آج کارروائی کی جائے جس طرح جاوید لطیف اور باقی لوگوں کے ساتھ, تو عمران خان صاحب تو اس وقت پھر اندر ہونے چاہیے تھے. تو ادھر سے ان کو این آر او تھا, اس لیے وہ وزیر اعظم کے وہاں تک پہنچے. پھر دوسرا این آر او ان کو ملا, دلوایا گیا جوڈیشری سے. کتنے ان کے کیسز ہیں جن کو پینڈنگ کر دیا گیا ہے. آپ کچھ کیسز کا تو خیر ہم اپنی روایت کی وجہ سے ذکر بھی نہیں کر سکتے, لیکن آپ دیکھیں کہ پی ٹی وی حملہ کیس تھا, اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا تھا. ثاقب نثار نے ان کو کتنے این آر او دیے اور ایسے ظلم کیے انہوں نے کہ ان کے مخالفین کو تو سزائیں دلوا دی اور عمران خان صاحب کو این آر او دیتے رہے. بنی گالہ کے معاملے میں بھی, وہ ایسٹس کے معاملے میں بھی, باقی معاملات میں بھی.
اس لیے تو آج پارٹی فنڈنگ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے اچھا جو ابھی تک پینڈنگ نہیں، ہے. وہ تو تیسری جگہ سے NRO ہے نا، وہ تو میں ابھی جو جوڈیشری کی بات کر رہا ہوں. پھر الیکشن کمیشن کی طرف سے کتنے سال ہو گئے پارٹی فنڈنگ کیس کا، عمران خان صاحب NRO پہ چل رہے ہیں. ورنہ کل اگر میرٹ پہ فیصلہ کرے الیکشن کمیشن تو پھر عمران خان صاحب کہاں ہوں گے اور ان کی پارٹی کہاں ہوگی. بالکل. لیکن 6-7 سال سے اس کیس کو، چونکہ NRO ہے نا، الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کو NRO دلوایا گیا ہے. پھر میڈیا کی طرف سے وہی چیز ہے جس پہ آپ دیگر پولیٹیکل پارٹیوں کو لتاڑتے رہے، اس پہ خان صاحب کو معافی ملتی رہی، اس کو ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا رہا، ان کے جلسوں کو گھنٹوں گھنٹوں دکھایا جاتا رہا. تو بیسیکلی عمران خان صاحب وہ بندے ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی NRO ملا ہوا ہے، جن کو جوڈیشری کی طرف سے بھی NRO ملا ہوا ہے، جن کو الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی NRO ملا ہوا ہے، جن کو میڈیا کی طرف سے بھی NRO ملا ہوا ہے. اور یہ باقی تو خیر اب میڈیا تو کچھ نہیں کر سکتا، یا جوڈیشری کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات نہیں. لیکن میرے خیال میں اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یا الیکشن کمیشن کی طرف سے ملنے والے NRO اگر کل بھی ریورس ہو جائے تو عمران خان صاحب اور ان کی حکومت نہیں رہے گی. تو وہ خود NRO پہ چل رہے ہیں، NRO کے سہارے سے، NROز کے ذریعے سے وہ وزیر اعظم. اچھا لاسٹلی تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ خان صاحب کچھ گیو اینڈ ٹیک کر کے ہی اپنے معاملات چلا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا یہ ہے کہ اگلے 2 سال بھی اسی طرح نکال لیں گے خان صاحب؟ نہیں، دیکھیں میں نے آپ سے عرض کیا کہ جتنی لچک ان میں ہیں اور جتنے NROز وہ لے بھی چکے ہیں اور وہ دے بھی چکے ہیں، اتنا کوئی دوسرا پولیٹیکل لیڈر میرے خیال میں ان کے ہاں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. مثلاً یہ صرف یہ نہیں ہے پارٹیوں کا، تو میں نے آپ سے عرض کیا نا، آپ دیکھیں MQM کے بارے میں وہ کیا کہتے تھے، کاف لیگ کے بارے میں کیا کہتے تھے. آج وہ MQM کو NRO دے کے انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے کہ نہیں ملایا ہوا ہے. خاف لیگ کے بارے میں کیا کہتے تھے، چودھری پرویز الہی کے بارے میں کیا کہتے تھے. آج ان کو ساتھ ملایا ہوا ہے اور ان کے ناز نخرے اٹھاتے ہیں کہ نہیں اٹھاتے. وہ اگر واقعی اتنے بے لچک ہوتے، واقعی جھکنے والے نہ ہوتے تو پھر یہ کام کیوں کر رہے ہیں. اسی طرح آپ اگر افراد کے آ جائیں، لیکن بات صرف یہ ہے کہ اگر آپ ان کے آگے جھکتے ہیں یا تابعداری والا رستہ اپناتے ہیں جو اس وقت بلاول نے اپنایا ہوا ہے یا پھر مسلم لیگ نون کے بعض لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، تو پھر عمران خان صاحب سے بے لچک کوئی نہیں ہوتا، پھر وہ آپ کو معاف نہیں کرتے. لیکن اگر آپ جواب میں جہانگیر ترین کی طرح اپنے کارڈز دکھا دیں اور مقابلہ کریں، یا پھر عمران خان صاحب آپ کے محتاج بن جائیں، تو پھر ان سے زیادہ تابعدار بھی کوئی نہیں ہوتا. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آپ MQM کی آپ دیکھیں کہ جن لوگوں نے ان پہ ذاتی اٹیک کیے تھے، ان میں ایک شیخ رشید احمد تھے. ٹھیک، جب ان کو کہا گیا کہ شیخ رشید کو اپنے ساتھ ملا لو تو انہوں نے ملا لیا کہ نہیں ملا لیا. ان کے ذاتی معاملات کی بات ٹی وی پہ بیٹھ کے ان کے منہ پہ 2 بندوں نے کی تھی. ایک بابر اعوان صاحب نے، اب یہ تماشا بھی نا کہ وہی بابر اعوان صاحب پھر بنی گالا کیس میں ان کے وکیل بھی بن گئے، لیکن بابر اعوان صاحب نے ان کے منہ پہ کہہ دیا تھا کہ یہ تو آپ نے سارے جو ہے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے ناجائز طریقے سے. یا پھر ان کی نجی زندگی سے متعلق جو معاملات تھے وہ آج تک، اللہ ہمیں کبھی توفیق نہ دے، آج تک میری طرح کرٹک نے بھی کبھی اس پہ بات نہیں کی. لیکن ان کے منہ پہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ایک بابر اعوان نے ان کو وہ باتیں کہی تھی اور ایک بابر غوری نے کہی تھی. آج بابر غوری کی پارٹی بھی ان کی اتحادی ہے، اور بابر اعوان صاحب کو جب انہیں کہا گیا کسی اور طرف سے کہ آپ نے بابر اعوان صاحب کو اپنے ساتھ رکھنا ہے تو انہوں نے ان کو رکھا. آج وہ ان کے مشیر ہے. آج یہ ساری جو قانون سازیاں ہو رہی ہیں تو یا فروغ نسیم MQM کا کر رہے ہیں جو کل تک الطاف حسین کا دستراس اور وکیل تھے، یا بابر اعوان صاحب کر رہے ہیں جو کل تک زرداری صاحب کا وزیر تھا اور رائٹ ہینڈ تھا. یہ جو اس وقت قوانین بن رہی ہیں میڈیا کو گیرنے کے اور باقی یہ ساری پٹیاں وہی دونوں ان کو پڑھا رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے. پھر میں آپ کو اور بھی کئی مثالیں خود ان کی پارٹی کے اندر بھی دے سکتا ہوں. مثلا ہمارے دوست شوکت یوسفزئی کو، اس پہ عمران خان صاحب نے کرپشن کا الزام لگایا، ان کے وزیر تھے. کچھ عرصہ بعد دوبارہ ان کو جب ضرورت پڑی تو وزیر بنا دیا گیا. حالانکہ اور اس وقت وہ ریزن کرپشن نہیں تھی، ان سے جہانگیر ترین صاحب ناراض ہو گئے تھے
اور کوئی اس وقت ہیلتھ منسٹر تھے، وہ جہانگیر ترین کی کوئی بات نہیں مان رہے تھے، تو خان صاحب نے ان کے ساتھ یہ ظلم کیا کہ کرپشن کا الزام لگا کے ان کو وزارت سے فارغ کر دیا۔ کچھ عرصے بعد آج تک بھی شوکت یوسف زئی اب بھی وزیر ہیں۔ پھر میں آپ کو بتاؤں کہ شاہرام ترکی اور عاطف خان، ان کا ان تو دونوں کو الیکشن میں نکال بڑے مسائل رہے ہیں ان دونوں کو نکالا، اور حالانکہ پہلے خان صاحب کے بڑے چہیتے Favorite تھے تھے، بالکل۔ لیکن ان کی انا کو ٹیس پہنچائی تھی۔ تو شاہرام ترکی کے پاس تو دوسری طاقت ہے، پیسے والا خاندان ہے ان کا، چونکہ یہاں پہ بھی سگریٹ انڈسٹری ہے، یہاں پہ بھی ان کے سینٹ میں بھی، تو کچھ عرصے بعد خان صاحب کو ان کے آگے جھکنا پڑا اور ان کو دوبارہ وزیر بنا دیا گیا۔ عاطف خان کو وہ اسی طرح رکھا ہوا تھا۔ سینٹ الیکشن میں ضرورت آئی، خان صاحب نے ان کو بلایا، ان کی منت ترلے کی، ان کو دوبارہ لیا بھی اور دوبارہ وزیر بھی بنا دیا۔ تو جب ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر وہ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ آفتاب شرپاؤ صاحب کی پارٹی کو پچھلی حکومت میں انہوں نے کرپشن کے الزامات لگا کے ان کو اتحادی حکومت سے نکال دیا تھا، لیکن پھر جب ان کو ضرورت پڑی تو شیرپاؤ صاحب کے منت ترلے بھی کیے گئے اور جرگے بھی بھیجے گئے اور ان کو منایا گیا۔ اچھا، پھر اگر آپ کو یاد ہو تو شیرپاؤ صاحب کے ایک وزیر تھے بخ بیدار، ان پہ کرپشن کا الزام لگایا تھا اور خان صاحب نے خود لگایا تھا۔ انہوں نے عمران خان کے خلاف پشاور ہائی کورٹ میں ہتک عزت کا دعویٰ کیا تھا۔ تو ان کو جب دوبارہ پارٹی کو تو منا لیا گیا، شیرپاؤ صاحب کے گھر جرگہ بھیجا گیا، تو بخ بیدار صاحب نے یہ شرط رکھی کہ عمران خان صاحب ادھر آئیں گے میرے حجرے میں دیر میں اور ادھر معافی مانگیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے پھر اسد کیسر صاحب کو اور اپنے پارٹی کے باقی عہدیداروں کو بھیجا اور اس نے ہزاروں لوگ جمع کیے اور ان کے سامنے اسد کیسر اور ان سب لوگوں نے عمران خان کے بہاف پہ معافی مانگ لی۔ تب اس نے اپنے ہتک عزت کا وہ کیس جو تھا وہ واپس لے لیا۔ بڑے دلچسپ سانحات سے گزرے، اس کا مطلب ہے خان صاحب۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس طرح ابھی جہانگیر ترین نے ان سے NRO لے لیا نا، عمران خان صاحب ترین صاحب کھیلے صحیح نا ان کے ساتھ، بیسیکلی جس طرح وہ عمران کھیل خان رہے تھے صاحب NRO دیتے بھی ہیں اور اور NRO لیتے بھی ہیں، لیکن بس وہ یہ ہے کہ طریقہ وہ ہونا چاہیے جو جہانگیر ترین صاحب والا ہے۔ چلیں، ان آفیشیل انویزیبل NROs کی جو گورنمنٹ سسٹین اس وقت کر رہی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے کتنے دن اور مزید گزارے گی۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔